کھڑے رہنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ کانپے ہلے سب آسمان، پرچم شبیر کو کوئی جھکا سکتا نہیں، پرچم شبیر کو کوئی جھکا سکتا نہیں، جو ہمیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، جو ہمیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا وعلی من نور واحد صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بانی اسلام پیغمبر آخر نے جو ایک دین چھوڑا ہے ہمارے درمیان، وہ دین اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے لیے اللہ نے خود اپنی کتاب میں کہا کہ مجھے یہ دین بہت پسند ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب سلامتی کے ہیں، اور اس وقت تک کوئی انسان اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں شمار نہ کرے جب تک کہ دوسرا انسان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائیں، تلوار پھینک کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اسلام کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور بنیادی امر ہے، اور اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے پیغمبر آئے۔ تو پیغمبر کے لیے بہت ضروری تھا کہ پیغمبر وہ چیزیں جو اسلام نے احکامات کی صورت میں نازل کی ہیں ان کو عملی صورت میں کر کے بھی دکھائیں۔ اگر پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور جو کہ قرآنی اصول ہے، جو کہ قرآن کا آئین ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیے، اکثر میں کہا کرتا ہوں، اور اس دفعہ بھی اشرح اولیٰ میں میں نے کہا کہ ایک وہ قانون ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنے ملک کا قانون کہتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں آپ، اور ایک وہ قانون ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن جیسی کتاب میں۔
آپ کو اس قانون کا بھی احترام کرنا ہے اور اس قانون کا تو واجب حیثیت میں احترام کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. اگر کسی ملک کا قانون، کسی بھی ملک کا قانون بچوں کو بدتمیز بنانے کی تربیت دے رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مارے تو تم ہمیں اطلاع کرنا، ہم تمہارے ماں باپ کو جیل میں بھیج دیں گے. اگر تمہارے اساتذہ تمہیں مارے، پیٹیں یا ڈانٹیں تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم تمہارے استاد کو جیل میں بھیج دیں گے. اگر دنیاوی قانون بچوں کو بدتمیز بنا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآنی قانون کیا کہہ رہا ہے. اگر ہم اس دنیا کے قانون پر عمل کر رہے ہیں اور ہم اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے قانون پر عمل پیرا ہیں، تو کیا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اخلاقیات کی حدود کیا ہیں اور اس کے بعد چلے جاؤ تو تمہیں اجازت ہے؟ جہاں کسی ملک کا قانون بچوں کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، وہیں اسلامی قانون یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بچوں کو بتاؤ، قرآن کی آیت بنی اسرائیل پڑھیے گا سورہ، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب بھی ماں باپ تمہارے سامنے آئیں اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکا دو، ان سے کبھی بھی کوئی بدتمیزی کی بات نہ کرو، ان سے کبھی بھی بلند آواز میں گفتگو نہ کرو، اور اگر وہ تم سے کچھ کہیں تو جواب نہ دو. تمہیں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے جواب میں تم اف بھی کہہ سکو. تو اب یہ ایک میں نے گوشہ پیش کیا ہے. اس گوشے اور اس قانون کی روشنی میں ہمیں ہر ملک میں رہتے ہوئے خود طے کرنا ہے کہ ہمارے لیے سپریم لا کون سا ہے، دنیا کا لا یا قرآنک لا. توجہ ہے؟ آج اس معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اسلام کو پریکٹس کرنا ہے اس معاشرے میں کہ جو معاشرہ دور ہے ان تمام باتوں سے. تو قرآن اور پیغمبر اسی لیے آئے تاکہ کر کے بتائیں دنیا کو عملی منزل پر کہ یہ باتیں ناممکن نہیں ہیں، یہ باتیں امپاسبل نہیں ہیں. یہ ہم نے خود اہل بیت کو تربیت دے کے بتایا ہے کہ دیکھو جب حسن مجتبیٰ گھر میں آتے ہیں تو پہلے ماں کو سلام کرتے ہیں، دیکھو جب حسین گھر میں آتے ہیں تو پہلے ماں کو سلام کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ اہل بیت کے گھر کی تہذیب ہے کہ حسن مجتبیٰ اور حسین ابن علی 4 اور 5 برس کے ہیں، وہ آ کر سلام کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا اور بابا سے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی بڑا موجود ہو تو پہلے بچہ پہل کرے سلام کرنے میں. تو یہ طریقے پیغمبر نے سکھائے ہیں اور اسی لیے سب کو چادر میں لے کے مجتمع ہوئے کہ دیکھو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس برتو. اور اگر دیکھنا چاہو اور پوچھنا چاہو، توجہ میرے پاس جتنا وقت ہے اسی وقت میں تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کی حد تک میں کچھ میسیجز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پیغام سننے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت تو میں چاہتا ہوں کچھ ڈسکس ہوتا ہوا آگے بڑھ جائے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ کرنا ہے، اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ ایک گھر میں کتنے رشتے ہوتے ہیں، ماں اور باپ کا رشتہ، بیٹی اور باپ کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، نانا اور نواسے کا رشتہ، سسر اور داماد کا رشتہ، بیٹی اور باپ کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، اور اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو پا رہا ہو کہ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے، اگر تم یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تمہیں کہ ایک نانا جب نواسوں سے ملتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے، اگر تم یہ سمجھ نہ پا رہے ہو کہ ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس کیا ہوتا ہے، اگر تم یہ نہ جان پا رہے ہو کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا تقدس کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام رشتے میں نے چادر میں اکٹھا کر لیے ہیں. آ جاؤ چادر تطہیر کو دیکھو، یہاں نانا اور نواسا بھی موجود ہے، بھائی اور بھائی بھی موجود ہے. آؤ چادر تطہیر کو دیکھو. اسی لیے ہم حدیث قصہ بار بار پڑھا کرتے ہیں اور شب جمعہ اسی لیے تاکید ہے کہ پڑھو حدیث قصہ، کہ یہ مباہلے کے بعد کا عمل ہے کہ جب طے ہو گیا کہ مباہلے میں جانا ہے دوسرے دن